پاکستان میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ حالیہ دنوں میں میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان اور چند دیگر شہروں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں سے کئی افراد شہید اور کئی سیکیورٹی اہلکار بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی پھر دوبارہ شروع ہونے کو ہے اور عوام کو سیاست میں الجھا کر اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ مذہب کو طاقت کے حصول کے لیے استعمال کرنے کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ عہد وسطیٰ کے یورپ میں چرچ نے یہی کچھ کیا تھا۔ صلیبی جنگیں اسی کا اظہار تھیں۔ مذہب کے لبادے میں چھپے ہوئے بدعنوان سیاستدان، کاروباری حضرات یا فوجی جنرل زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ طالبان بھی اس طرح کا ایک بہروپ تھا جو رفتہ رفتہ بے نقاب ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مذہب کو توڑ مروڑ کر استعمال کیا اور دہشت گردی کو فروغ دیا۔ نہ وہ خود پڑھے لکھے ہیں اور نہ علماء کرام کی بات سننا پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے مقاصد کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہی رویہ اسلام میں فتنہ خوارج کا تھا۔ طالبان کی بھارت کے ساتھ ہمدردیاں دیکھ کر بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی منافق ہیں، یعنی حقیقی خارجی ہیں۔ انہیں بھارت سے کوئی مسئلہ نہیں، جہاں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جہاں روزانہ بے شمار مسلمان عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے۔ وہ گائے کی پوجا اور جے شری رام کے نعرے لگانے والوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، نریندر مودی کے گن گاتے ہیں جس نے گجرات میں مسلم کش فسادات کرائے۔ شاید اسی کی وجہ صرف اتنی ہے کہ وہاں سے مال و دولت دنیا ہم سے کہیں زیادہ ملنے لگا ہے۔ افغانستان کی سی تحریک طالبان کی ایک شاخ تحریک طالبان پاکستان بھی ہے، یعنی پاکستانی طالبان انہیں لے کر مغل بچے ہیں۔ یہ دہشت گردانی سے براہ راست ہدایات اور مدد لیتے ہیں، وہیں انہیں ٹریننگ دے کر پاکستان دہشت گردی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کے لیے افغانستان سے ملحقہ پاکستانی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب کرتے رہتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان نے بے نام اسلام ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا، مساجد میں اور بزرگوں کے مزارات پر بم دھماکے کرائے۔ ان کے نزدیک ہم مسلمان بھی نہیں، ان کا عقیدہ وہی خوارج والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان کی ذیلی جماعت ہے۔ اب دونوں تحریکوں کے وسائل، مقاصد، منصوبوں کا اشتراک اور میل جول مزید کھل کر سامنے آ گیا ہے، جب سے حکومت پاکستان نے افغان ٹریڈ کو ضابطے میں لانے اور غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو وطن واپس بھیجنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ تحریک طالبان افغان مہاجرین کو پاکستان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہیں کے کہنے پر افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تحریک طالبان پاکستان میں شامل ہوئی، جو اس وقت ایک منفی قوت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کی قیادت کے پاکستان میں بہت سے مفادات وابستہ ہیں، جن میں بے نام جائیدادیں، مدرسوں سے بھرتیاں، منشیات کی اسمگلنگ اور افغان ٹریڈ کی بدعنوانیاں چند ایک مثالیں ہیں۔ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر کبھی بند نہ ہو۔ پاکستانیوں نے اس پر بار کیوں لگا دی ہے؟ دراصل پاک افغان بارڈر بہت طویل ہے اور وہاں سے دونوں طرف افراد اور اشیاء کی نقل و حمل ممکن رہی ہے۔ وہیں سے افغان باشندوں کی اکثریت غیر قانونی طور پر پاکستان آئی اور تحریک طالبان افغانستان کے مفادات کو تقویت پہنچاتی رہی اور یہی دہشت گردی ہوتی رہی۔ بے گناہ مسلمان مرتے رہے۔ پھر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے کہنے پر تحریک طالبان افغانستان نے بلوچ اکثریت پسندوں کے ساتھ مراسم قائم کیے اور انہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ اب جبکہ پاکستان نے سرحد کی نگرانی، دستاویزات اور پاسپورٹ کی ضرورت، غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی، منشیات اسمگلنگ کی روک تھام اور افغان ٹرائل ڈیٹ کی ضابطہ کاری جیسے کئی راست اقدامات اٹھائے تو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی دونوں کے مفادات پر چوٹ پڑی۔ دونوں نے عراق کے ساتھ مل کر ردعمل ظاہر کیا۔ دونوں کی طرف سے میاں والی 20 حملے جیسے واقعات میں پناہ لینے کی کوشش کی گئی۔ ٹی ٹی پی جیسی پراکسیز کے ذریعے فساد پھیلانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں، لیکن پاکستان میں پرامن ماحول بھی بنایا جائے تاکہ الیکشن بھی پرامن ماحول میں ہو سکیں اور عوام کے جان و مال کا بھی تحفظ ہو سکے، ورنہ ایسی صورتحال رہی تو نہ تو عوام بچ پائے گی اور نہ ہی صحیح طریقے سے الیکشن ہو پائیں گے۔